السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کی جو پہلی غزل ہے حضرت موہانی کی، اس کی تشریح اور معنی و مفہوم سمجھیں گے۔ پہلا شعر ہے: مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ غزل کا مطلع ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ عشق حقیقی کا رنگ لیے ہوئے ہے یہ شعر۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موہانی مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، تمہاری راہ میں ملنے والی مصیبتیں بھی مجھے دکھ نہیں دیتی، بلکہ میرے لیے وہ چین کا، سکون کا سبب ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا، خوشگوار، خوشی بڑھانے والی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کب یہ ایسا ہوا ہے؟ دوسرے مصرے میں اس کی وضاحت دے رہے ہیں: تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، جب سے میرے دل نے یہ تمنا کی کہ میں اپنے رب کو پا لوں، اس کی جستجو، اس کی تلاش جب سے میں نے شروع کی ہے، اس راستے میں مجھے بہت سی مشکلات، بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، بہت مشکل وقت دیکھنا پڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پانا آسان نہیں ہے۔ اور جب آپ رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ وہ دراصل آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جو شخص ہے وہ مجھ سے کس حد تک محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ کو پانے کی آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی ہے اور میں جب سے اس راستے پہ چل پڑا ہوں آپ کو خوش رکھنے کے لیے، ظاہر ہے آپ جب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا والے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں یا آپ ان کو اس طرح سے خوش نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے تو پھر کہیں نہ کہیں تضاد آ جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان آزمائشوں میں بھی مجھے راحت محسوس ہونے لگ گئی ہے، مجھے وہ آزمائشیں، وہ مشکلیں، وہ تکالیف بری نہیں لگتی، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کلاسیکی شاعری کا ٹچ ہے کہ جب عاشق کو محبوب برا بھلا کہتا ہے یا اس پر ظلم و ستم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارے زخم میں نے دل پہ سجا لیے ہیں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت تم سے ہے۔ تو وہی انداز ہے، حضرت موہانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ آزمائش آئی ہے اور جب میں اس کے راستے میں آیا ہوں وہ مجھے پرکھ رہا ہے کہ میری محبت سچی ہے یا نہیں، میری اپنے رب سے عشق کتنا ہے، تو ظاہر ہے مجھے پھر وہ مصیبتیں بری نہیں لگتی، مجھے وہ مشکلات میرا حوصلے پست نہیں کرتی، بلکہ میں اس سفر پہ رواں دواں ہوں۔ جب سے اللہ تعالیٰ کو پانے کی آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی ہے، میری زندگی بدل کے رہ گئی ہے اور مشکلات مجھے مشکلات ہی نہیں لگتی بلکہ وہ مجھے خوشی دیتی ہیں۔ اس میں حوالہ شعر آپ لکھیں گے: رنج سے خو گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ دوسرا شعر جو اس کے حوالے میں ہم لکھ سکتے ہیں: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موہانی مخاطب ہیں کہ یا اللہ، آپ کی طرف سے ہی آزمائش آئی ہے، میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، آپ اتنی ہی مصیبت کسی پر ڈالتے ہیں جتنی وہ سہ سکتا ہے اور جس امتحان سے وہ گزر سکتا ہے، تو آپ ہی مجھے ہمت دیں۔ دوسرا مفہوم اس شعر کا عشق مجازی میں جائے گا۔ حضرت موہانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں: جب سے تمہیں پانے کی تمنا میرے دل میں پیدا ہوئی ہے، جب سے میں نے عشق اختیار کیا ہے، تو جو مشکلیں، جو پریشانیاں مجھے سہنی پڑ رہی ہیں وہ مجھے بری نہیں لگتی، کیونکہ وہ تم سے جڑی ہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ ان سب مشکلات سے، ان سب آزمائشوں سے، کٹھن رستوں سے گزر کے میں تم تک پہنچ جاؤں گا، اس لیے وہ مجھے مشکلات ہی نہیں لگتی بلکہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ میں ایک ایک دن تم سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، کہ تمہیں پانے کے لیے اگر مجھے بہت کٹھن رستوں پر بھی چلنا پڑتا ہے تو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محبوب سے محبت کی یہ انتہا نظر آ رہی ہے حضرت کے ہاں۔ اس میں میر کا شعر حوالے میں آپ عشق مجازی کے حوالے میں لکھ سکتے ہیں: پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یا یہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں: یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں: یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ اس کا بھی قریب قریب وہی مفہوم ہے جو غزل کے پہلے شعر کا تھا۔ شاعر اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب میں وفا نبھا رہا ہوں، اپنے خدا کے راستے پہ چل نکلا ہوں، تو اس راستے میں مجھے جو مصیبتیں، پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، باد سرسر تیز تند ہوا جو جسم کو چھلنی کر دے، وہ ہوا بھی میرے لیے کیسی ہو گئی ہے؟ صبا جیسی۔ صبا خوشگوار، خوشبودار، ٹھنڈی ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مشکل آندھیاں، تیز آندھیاں اور طوفان جو اس راستے میں چل رہے ہیں وہ مجھے ٹھنڈی اور روح کو تازگی دینے والی ہوا کی طرح سے محسوس ہو رہے ہیں، وہ طوفان اور آندھیاں مجھے طوفان نہیں لگتے۔
کیونکہ جب عاشق اپنے محبوب سے وفا نبھا رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ محبت تو ہوتی وہ ہے جو بے لوث ہو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے کہ آپ کو بدلے میں کیا ملے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے راستے پہ اس تمنا سے چل رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں میرا محبوب مل جائے۔ تو دیار وفا، دیار شہر کو کہتے ہیں، وفا کے شہر میں چلتے چلتے مجھے جن آندھیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ میرے لیے خوشگوار ہوا کی طرح ہے۔ عشق کے مجازی میں اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے وفا نبھا رہا ہوں۔ عشق میں انسان کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، رسوائی سہنا پڑتی ہے، عاشق کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ سب باتیں میں برداشت کر رہا ہوں، زمانے کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، اور نہ صرف یہ بلکہ محبوب کی بے اعتنائی بھی سہ رہا ہوں۔ محبوب بھی محبت سے بات نہیں کرتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے لیے آندھی اور طوفان، باد سرسر، تیز ہوا کی طرح ہیں، آندھی اور طوفان کی طرح ہیں، لیکن اس راستے میں، وفا کے راستے میں، عشق کے راستے میں یہ سب مصیبتیں مجھے ٹھنڈی ہوا کی طرح لگتی ہیں جو میری روح کو تازہ کر رہی ہیں۔ حوالہ شعر اس میں آپ یہ دیکھیں، بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک اور حوالہ شعر احمد ندیم قاسمی کی غزل کا، وہ بھی اس کے حوالے میں آپ لکھ سکتے ہیں، تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ تیسرا شعر دیکھیں، بہت گہرا مفہوم ہے اس کا، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بچھڑ گیا ہوں، قافلے سے جدا ہو گیا ہوں، کہاں سے؟ بارگاہ عطا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہوں، اور اس کی وجہ دوسرے مصرے میں خود ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، میرے سے ایک خطا ہو گئی ہے، ایک بھول ہو گئی ہے، اس جرم کی پاداش میں اپنے رب کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہوں، بچھڑ گیا ہوں، الگ کر دیا گیا ہوں، اور میں مصیبتیں سہ رہا ہوں، اس دکھ کو بھی ساتھ ساتھ سہ رہا ہوں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے ہٹا دیا گیا ہوں، دور ہو گیا ہوں، خدا کی رحمتیں مجھ سے منہ پھیر چکی ہیں۔ اب یہ کس خطا کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں، ایک خطا ہو گئی ہے، دراصل اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے، جس میں ہم کسی تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت موہانی اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی تھی اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس چیز کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، میرے سے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی، اس لیے میں رب کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہوں، اس دنیا میں مجھے پھینک دیا گیا ہے جو دکھوں کا گھر ہے۔ جنت تو خدا کی رحمتوں کا آشیانہ تھا، رحمتیں ہی رحمتیں تھیں وہاں پر، لیکن اس دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس میں آپ کوٹیشن لکھ سکتے ہیں، اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ سے بچھڑ گیا ہوں، الگ ہو گیا ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہوں۔ ایک تو یہ چیز مجھے دکھ دے رہی ہے، دوسرا یہ کہ میں اپنی خطا پہ نادم ہوں کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ایک یہ دکھ کہ خدا سے دور ہو گیا، دوسرا یہ کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، تیسرا یہ کہ میں پردیس میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں، میرا گھر تو جنت تھا جہاں سے مجھے نکال کے دوسرے دیس میں بھیج دیا گیا ہے جہاں میرا دل نہیں۔ شاعر اس دکھ کو محسوس کر رہا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ میری سے یہ خطا ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کسی پر ظلم نہیں کرتے، میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس میں حوالہ شعر آپ دیکھیں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ میرے سے خطا ہو گئی، لیکن شاعر کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ خطا بخش دی، مجھ پہ رحم کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو الگ الگ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر ان کو ملا دیا، پوری دنیا میں وہ تنہا تھے۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خطا بھی معاف فرما دیں گے اور مجھ پر رحم کریں گے، اس رحمت سے مجھے دوبارہ جنت میں جو میرا اصلی گھر ہے مجھے وہاں داخل کر لیں گے۔ دوسرا مفہوم تو سیم ہی رہے گا، لیکن آپ اس پیرائے میں بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر اپنے گناہوں کی بات کر رہا ہے کہ میں ایک بہت گناہ گار انسان ہوں، اور میں اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، لیکن میرا رب رحیم و کریم ہے،
میں اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا دل سیاہ ہو گیا اور اپنے رب کی بارگاہ سے جدا ہو گیا ہوں، مگر جب میں معافی مانگوں گا تو میرا رب مجھے اپنی رحمت سے نوازے گا، معاف کر دے گا، میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو بخش دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر لے گا۔ ایک اور حوالہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے خطا کوشی، روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اگلا شعر دیکھیں، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ عشق حقیقی میں یہ شعر جاتا ہے، رتبہ دانے محبت، محبت کا بلند مقام جاننے والا، محبت کی قدر و قیمت جاننے والا۔ تو شاعر خود کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تیرے رتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبوب ہے شاعر کے، تو شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تیرے رتبہ دان، یعنی میں تمہارا جو عاشق ہوں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میری حالت آپ کے شوق میں، آپ کو پانے کی جستجو میں میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ میں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، دنیا والوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا والوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، مگر میرا نہ تو یہاں دل لگتا ہے، نہ میں ان کے ساتھ گھلتا ملتا ہوں، کیونکہ میرے سوچ میں، دل و دماغ میں صرف اور صرف رب کی محبت چھائی ہوئی ہے۔ تو عشق کا جام جو پی لیتا ہے وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا کی اس سے ہوش نہیں رہتی، نہ دنیا کی طلب رہتی ہے۔ شاعر کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے شوق میں نے اپنی حالت کیا سے کیا کر لی ہے، میں یکسر تبدیل ہو کے رہ گیا ہوں، جو میری خواہشات تھیں میں نے انہیں دفن کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی رضا اور رب کے احکامات میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میں ان کو اہمیت دیتا ہوں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو میں نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہے، ان سے الگ ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو کہ میرے رب کو وہ ناگوار گزرے۔ تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری محبت میں تبدیل ہو گیا ہوں، میں کیا تھا اور میں کیا بن گیا ہوں۔ دنیا کی حسرت میرے دل سے ختم ہو گئی ہے اور دنیا میرے لیے بے معنی ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے وہ مل گیا ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی، اس کی محبت، اس کا عشق مجھے مل چکا ہے۔ اس میں حوالہ شعر دیکھیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیر۔ عشق مجازی میں اگر ہم اس کی تشریح کریں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت میں نے اپنی حالت کیا کر لی ہے، گریباں چاک میں گلیوں میں مارا پھرتا ہوں کہ تمہاری ایک جھلک مجھے دیکھنے کو مل جائے۔ تمہارے شوق نے، تمہارے جنون نے، تمہارے عشق نے مجھے پاگل دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس میں تشریح میں آ جائے گی جو ہم نے عشق حقیقی میں کی، لیکن ہم اس کو محبوب سے منسوب کر دیں گے کہ محبوب کی محبت نے مجھے یکسر بدل کے رکھ دیا ہے، میری اپنی رضا، میری خواہشات بہت پیچھے رہ گئی ہیں، محبوب کی پسند ناپسند میری پسند ناپسند پر فوقیت رکھتی ہے، رضا اور اس کو خوش رکھنے کا ہر کام کرتا ہوں، اپنی خواہشات کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اس میں حوالہ شعر آپ میر تقی میر کا لکھ سکتے ہیں، کچھ فکر کرو اس دوانے کی، یہ دوانے لکھا ہے شاعر نے، دیوانے نہیں لکھا، دال واو الف نون بڑی ہے تو ہم بھی ایسے ہی لکھیں گے، کچھ فکر کرو اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ ایک اور شعر اس کے حوالے میں آ جائے گا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ غزل کا مقطع، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، آخری غزل کے آخری شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ ہی سے مخاطب ہو کے عشق حقیقی میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جب میں نے تم سے محبت کی ابتدا کر لی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اختتام کو بھی پہنچ جاؤں گا، خدا سے محبت کا دعوے دار ہو گیا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور جو مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، ان کو سہ رہا ہوں، ان میں پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ایک نہ ایک دن مجھے اختتام کیا ہے، محبت کی انتہا کی ہے شاعر نے، تو اس کا انجام کیا ہے، محبوب کا مل جانا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا عشق مجھے تم تک پہنچا دے گا، میں اپنے رب کو پا لوں گا ایک نہ ایک دن۔ ضروری کیا ہوتا ہے کسی بھی کام کو شروع کرنا؟ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ابتدا کر لی ہے، جب اس راہ کی ابتدا ہو چکی ہے تو ظاہر ہے ابتدا کے بعد انتہا تو ہوتی ہے، کسی بھی آغاز کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تو شاعر پر امید ہے کہ مجھے اپنے رب کی محبت مل جائے گی، میں اسے پالوں۔
عشق مجازی میں اگر دیکھیں تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میں نے تم سے محبت کی ابتدا کر دی ہے. ابتدا کرنا، آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ایک نہ ایک دن تمہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ میں تمہارا سچا عاشق ہوں. تم جتنا بھی میری محبت سے انکار کرو لیکن ایک نہ ایک دن تمہیں ماننا پڑے گا. تم خود اقرار کرو گے. اور اگر تم مجھ سے محبت نہیں بھی کرتے لیکن تم یہ جان جاؤ کہ میں تمہارا سچا عاشق ہوں تو میرے لیے یہی بڑی کامیابی ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے انتہا کو، اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا. جب ابتدا ہو گئی ہے تو میں اپنے محبوب کو بھی ایک نہ ایک دن پالوں گا. شاعر پر امید نظر آتا ہے. حوالہ شعر اس میں دیکھیں، آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا. یہ غزل کمپلیٹ ہو گئی ہے. اگلی غزل کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.